الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ یاسین تیسری مجلس ہے، آیت نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے گزشتہ کے درس سے ہم جڑ جائیں تو گزشتہ درس جو شروع ہوا تھا، ایک بستی میں 2 رسول گئے، ان کی رسالت کی حمایت کے لیے تیسرا رسول، اور پھر ایک رجل یعنی جانباز فرد وہاں پہنچا اور قربانی پیش کی، اور بموجب ان کے قتل کر دیا گیا۔ اب وہ یہ لفظ فارسی کا سب سمجھتے ہیں تو وہی لفظ استعمال کریں گے، نہیں تو رجل پوچھیں گے نا، پھر کیا ہے رجل ہے، تو رجل قرآن نے کہا ہے، لیکن ہمارے حساب سے وہ شہید ہوا اور جنت میں پہنچ گیا۔ اور کون سی جنت؟ وہ باغ والی نہیں، وقیل الجنہ، باغ والی جنت کا ذکر دوسری جگہ پر ہوا ہے، جنت۔ پھر اس نے پیغام دیا وہاں سے، یا لیتنی، کہ کاش میری قوم جانے، تو وہ پیغام بھی اللہ نے پہنچا دیا۔ اب باقی رہا بستی والے اور 3 رسول۔ تو ظاہر ہے کہ سنت اللہ اب جانتے ہیں کہ جب حجت قائم ہو جائے، تینوں رسولوں کو جھٹلایا بلکہ دھمکی دی، اور جو شخص ان کی حمایت کے لائے اسے قتل کر دیا۔ اب کیا رہا؟ وہ عذاب کے مستحق ہو گئے، یعنی حجت قائم ہو گئی بستی والوں پر۔ تو سنت الہی کیا ہے کہ رسولوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، ہجرت کرنے کا حکم صادر ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو۔ تو اب رسول تو ہجرت کر کے نکل گئے، اب بستی پر جو عذاب آیا تو اس طریقے سے ہم جڑ گئے۔ اب اس میں مسائل ہیں، کئی تحقیق کی ہے، سب سننا ہے، خالی یہی نہیں ہے کہ بھائی عذاب آیا مٹ گئے اور نکل گئے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے تو سنیے۔ اور ہم نے نہیں اتارا اس قوم پر اس کے بعد من بعد ہی کوئی لشکر آسمان سے، اور ہم اس کے حاجت مند بھی نہیں تھے، بلکہ ایک چیخ تھی، ایک آواز تھی، تو وہ اس آواز سے بجھے کے بجھے رہ گئے۔ اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، من بعدی سے مراد کیا؟ اس واقعے کے بعد، صرف ایک شخص کے قتل کیے جانے کے بعد نہیں، یعنی رسول پہنچے، دعوت دی، حجت قائم ہوئی، شخص قتل کیا، سب اس واقعے کے بعد وہ مستحق ہوئے، تو اب ہمیں عذاب ان پر بھیجنا ہے۔ لیکن غور سے سنیے کہ آسمان سے لشکر ہم نے نہیں بھیجا، کیونکہ دنیا والوں کو لشکر کی تیاری کرنا پڑتی ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملک بھی اگر ملٹری کو حاضر کرنا چاہے فوراً تو بھی اس کو دن لگتے ہیں، 1 منٹ میں حاضر نہیں ہوتی، 1 دن میں نہیں ہوتی ہوگی۔ تو فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں، یہ ہے۔ اب سنیے، وما كنا منزلین، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر اس کا ترجمہ غلط ہوا تو قرآن شریف میں ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یوں کیے کہ ہم فوج فرشتوں کی اتارتے نہیں ہیں، یہ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، معنی غلط، مفہوم غلط۔ یا کننا کے معنی تھے، ہم اتارتے نہیں تھے، تو بھی غلط۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم اتارتے نہیں تھے یا اتارے نہیں، کیونکہ آپ جائیں گے سورہ آل عمران میں 125 نمبر آیت میں جنگ بدر کا قصہ ہے. سامنے کی تعداد آپ جانتے ہیں 1300 اقوال کے اختلاف کے ساتھ، اس طرف 313. تو 25 سے مراد 24 23 یہ آیتیں سب اس میں ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ 3000 فرشتوں کی فوج آپ کی مدد کے لیے آنے والی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000. تو فرشتوں کا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اتارتے نہیں ہیں. دیکھو ترجمے میں کتنا فرق ہے. اتارے، اس کے پہلے بھی اترے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے ترجمہ؟ ہمیں ضرورت نہیں. وما کننا منزلین، ہمیں حاجت نہیں. اب جو فرشتے اترے یہ اللہ کی حکمت، اس کی حکمت کا تقاضا، علم کا تقاضا، لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے. نہیں تو ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ صحابہ نے دیکھا اطمینان ہوا. یہ ہے اب بھی اتر سکتی ہے فوج، اور اب بھی فرشتے آتے ہیں، انسان کی شکل میں آتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو بچاتے ہیں. ویسے بھی ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. تو فرشتے تو ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ ہمیں حاجت نہیں. تو کیا تھی وہ؟ ایک چیخ. اب یہ چیخ کس کی؟ ہو سکتا ہے کہ بجلی کی کڑک، یا بادلوں کی گرج، یا جبریل نے چیخ لگائی، جو بھی ہو. اللہ کا حکم ہوا. کیسے ہو گئے؟ خامدون. ویسے خامدون کیسے کہتے ہیں؟ کھیتیوں میں برسات کے موسم کے قریب قریب خشک لکڑیاں، خشک پتے اور گوبر خشک، یہ سارا جلایا جاتا ہے. تو صبح انگار لگا دی جاتی ہے، شام تک جلتا رہتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں تو خاکستر ہو جاتا ہے. یہ ہے خامدون. یا ہے کہ چولہا ہو لکڑے کا، جب راکھ رہ جاتی ہے کھانا پکانے کے بعد، وہ ہے خامدون. تو کیسے رہ گئے؟ بجھے کے بجھے رہ گئے. یہ اس آیت کا کسی حد تک مفہوم میں نے آپ کو بتلا دیا، لیکن ابھی تیار رہیے سننے کے لیے اگلی آیت میں کیا ہے. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے. افسوس بندوں پر. افسوس تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں. کیا ہے یہاں پر؟ حسرتن ہے. ترجمہ کر لیں گے ابھی. افسوس بندوں پر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اور یہاں ایسی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی قرآن نے تعریف کی ہے، یخشی من عبادہ العلماء، ان چیزوں کو جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے. یہ روزہ نماز تو ماں کی گود سکھلاتی ہے، لہذا سنتے رہیے گا. بندوں پر افسوس. کیوں؟ کہ ان کے پاس رسول آتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. بہت آسان ہے، سمجھ گئے؟ اب سنیے. دیکھیے، افسوس، ندامت اور حسرت یہ میں بتا چکا ہوں، لیکن آج کچھ اور بتا رہا ہوں. بھائی ندامت کسے کہیں گے؟ آپ نے کوئی گاڑی خریدی، آپ نے کوئی کاروبار کیا، آپ نے کوئی اسکیم میں حصہ لیا، جو کچھ بھی کیا، گھر بنایا، اور اس میں کچھ آپ کو نقصان ہوا تو اس کو کہیں گے ندامت. اردو میں تو افسوس ہی کہیں گے، لیکن حسرت اس کا نام نہیں ہے. تو ندامت میں تلافی ہوتی ہے. آپ نے بزنس کیا، گاڑی لی، تو اس کا کیا ازالہ آپ کر سکتے ہیں. یہ کس کے معنی ہے؟ ندامت کے. افسوس ہوتا ہے لیکن تلافی ہے. تلافی تو سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کا بدیل آپ پیدا کر سکتے ہیں محنت کر کے. لیکن حسرت کسے کہتے ہیں؟ حسرت کی تلافی نہیں، اس کا بدیل نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن جب کفار حاضر ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ حسرت یا حسرت، اے افسوس، یا ویلتا، ہم تو خسارے میں گئے. اب بتائے اس کی تلافی ہے؟ نہیں.
یہ حسرت. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے درست سے قرآن میں جو تعاون کر رہے ہیں، یہاں بیٹھنا یہ آپ کا تعاون ہے، ان کو سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سبھی کو ہمیں قیامت کے دن یہ حسرت کا موقع نصیب نہ فرما. باقی دنیا میں تو ندامت ہوتی ہے، انسان ہے، بشر ہے. اب سنیے کہ حسرت جو ہے نا، آپ کو کسی چیز کا افسوس ہوا، چاہے ندامت ہو، حسرت تو انشاءاللہ مومن کے حصے میں نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے انفعال ہوا. چلیے انفعال تو سمجھتے ہیں، کوئی دکھ ہوا، کسی کی موت ہوئی تو ناراضگی ہوئی، یا خوش ہوئے، کسی نے آپ کو خبر دی تو خوش ہوئے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس خبر سے متاثر ہوئے نا. کسی نے خبر دی، خوشی کی، متاثر ہوئے. اس کو سمجھیے. کسی نے خبر دی کسی کی موت کی تو آپ کیا ہوئے؟ متاثر ہوئے. متاثر یعنی ناراض ہوئے. کسی نے گھاٹے کی خبر دی، متاثر ہوئے. تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ جس طریقے سے وہ جو اونٹ جو جس کا کھو گیا تھا وہ خوش ہوا، اس سے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا، جیسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا حسرتن علی العباد، بندوں پر حسرت. یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی صفت میں متاثر ہونا نہیں ہے. وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے. اس کی ذات تو پاک ہے ہر چیز سے. وہ نہ متاثر ہوتے ہیں، نہ منفعل ہوتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں، نہ ناراض. تو یہ حسرت کیوں پھر یہاں کہ اللہ تعالیٰ حسرت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی کہ بستی کو الٹا دیا، مگر وہ دوسرے کو عبرت کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد. تو یہ شفقت ہے. تو آپ سن رہے ہیں نا، سننے والے سن رہے ہیں، یہ مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بندوں پر شفقت ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو عقیدہ نوٹ کر لیں، جسے علماء کے علم میں اسے شمار کیا جاتا ہے کہ حسرت ہو، انفعال ہو، غضب ہو، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے. تو یہ ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. افسوس کریں گے کہ نہیں؟ حسرت کریں گے کہ نہیں؟ لیکن کون سا؟ ہم پر رحم، مہربانی. اب سنیے تیسری آیت. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. یہ دو آیتیں ایک ساتھ ہیں، کئی چیزیں سمجھنا ہے اس میں. علم یرو مرئیہ، نمبر 2 اہلکنا، نمبر 3 لا یرجعون اور محضرون، اور وَإِن كُلٌّ لَمَّا. تو سنیے ترجمہ. کیا انہیں علم نہیں؟ اب میرے کلاس میں آنے والے تو جانتے ہیں، یرو کے معنی دیکھنا نہیں بلکہ کیا وہ جانتے نہیں، علم نہیں. کتنوں کو ہلاک کیا ہم نے، کم اہلکنا، بہتروں کو ان سے پہلے. قرون یعنی امت، قوم، زمانہ، ہلاک کیا. وہ لوٹنے والے نہیں ان کی طرف، یعنی اب وہ بستی لوٹے گی نہیں. اب پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر آگے ہے کہ وہ لوٹیں گے، لدینا محضرون. تو پہلے اسے سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ قاعدہ نوٹ کر لیجئے. ایک ہے رؤیت، یعنی آنکھوں سے دیکھنا. تو میدان دیکھنے کا اور میدان علم کا، تو علمی میدان وسیع ہے یا رؤیت وسیع ہے؟ تو علمی میدان وسیع ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہے نا. پھر وسیع لو تعلمون علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو علمی میدان وسیع ہے، رؤیت وسیع نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. چلیے ابھی کی مثال دوں. جو ابھی تک نہیں گئے قوم عاد اور سمود کی گھاٹیوں پر، وہ جائیں. اگر کوئی وہاں پتھر لڑکا ہوا ملے گا
تو ان کی آنکھوں کو دھوکا ہوگا کہ بولے وہ یہ اس وقت اتنا بڑا پتھر لڑکھا ہوا تھا چونکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. وہ علم والا بتائے گا یہ اس وقت کا نہیں ہے، کل گرا ہے. تو وسیع کون ہوا؟ علم کا دائرہ وسیع ہوا. اس کے پہلے میں کئی مثالیں بیان کر چکا ہوں. تو ہمیشہ قرآن میں یرو علمیت کے لیے بھی اور رویت کے لیے بھی. رویت یعنی دیکھنا. راستے میں چلتے چلتے رات کے اندھیرے میں آنکھوں کو دھوکا ہو جاتا ہے. درخت جو ہے اس کا تنا کٹا ہوا تو کسی کو جن اور بھوت نظر آتا ہے، مگر جس کا باغ ہے اس کو علم ہے کہ کل میں نے کاٹا ہوں. تو فرق ہوا نا. تو کہنے کا مقصد کہ علم یرو کے معنی ہمیشہ دیکھنا نہیں، علم. کم اہلکنا، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. اب اس ہلاک کے معنی کیا اور موت کے معنی کیا، قتل کے معنی، یہ تو سب جانتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں کہ قتل کسے کے، قتل اور موت میں فرق آپ جانتے ہیں. موت جو طبی موت مرے وہ چیز مجھے بیان نہیں کرنا ہے، اور قتل اس کا کوئی پارٹ یا جز کو زخمی کر دیا جائے، یہ ہے قتل. فرق ہے نا دونوں میں. پھر شہید میں فرق ہے، مگر آج کچھ اور بتانا ہے. پھر اہلکنا میں کیا، کسے کہتے ہیں اہلکنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہلکنا ہوں، موتنا نہیں فرما رہے. تو اس کو آج جانیے گا. تو اس جو پہلے بتلایا تھا اس کا آپ کو سپورٹ ملے گا. تو سنیے گا. ایک تو اہلکنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے ہلاک کیا، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. اور دوسرا اہلکنا جو ہے مخلوق کا. دیکھیے دونوں میں کیا فرق ہے. اور پھر میں اس کو تقریباً 4 آیت ہے. ایک تو یہ آیت ہے، پھر سورہ بقرہ کی 205 آیت ہے، پھر سورہ بلد کی 1 آیت ہے، پھر سورہ نساء کی 4 آیت ہے. اس میں کافی علم ہے. آپ تیار رہیے گا، سنتے رہیے، ساتھ میں رہیے. آپ جائیں گے 205 میں بقرہ میں، تو اس میں آیت ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو نافرمان ہے، اس کی حکایت بیان کی جا رہی ہے. تولا سعی فی الارض، کہ تاکہ فساد مچائے. یہلک الحرث والنسل، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی لفظ ہے نا، اہلکنا اور یہلک. تو موت میں اور ہلاکت میں فرق ہے. ہلاکت وہ کھیتیوں کو اور نسل کو، نسل جانتے ہیں، تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ فلسطین میں ناکام کوشش کر رہے ہیں. کتنے کروڑ کی آبادی آپ جانتے ہیں. افغانستان میں، شام میں. تو ہلاکت کے معنی میں کیا آتا ہے؟ حرث اور نسل، نسلوں کو مٹا دو اور کھیتیوں کو مٹا دو. مگر انسان کے بس کی بات نہیں کر سکے. افغانستان زندہ ہے، نہ جانے کب یہ ان سے زیادہ طاقتور بن جائیں. فلسطین والے بھی زندہ ہیں. تو جب یہ بندوں کی طرف منسوب ہو تو کیا مطلب اس کا؟ کوشش کرتے ہیں. وہ کبھی کیسی ناکام کبھی نہیں کر سکتے. ہزاروں، 2000، لاکھ، 2 لاکھ کو مٹائیں گے لیکن نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہلکناہم، دیکھیے اس بستی کو تو نسلیں ختم ہو چکی. دیکھیے فرق ہوا نا دونوں میں، کتنا فرق ہے. تو یہ کون جانے گا؟ ہمیں تو جاننا ہے نا قرآن شریف کیا کہتا ہے. اب میں آپ کو لے جاؤں ہلاکت کے اور کچھ معنی. ایک انسان کہتا ہے اہلکت مال اللبدا، میں نے اپنا مال فضول خرچی اور چیز ہے. فضول خرچی اور چیز ہے. مبذر شادی بیاہ میں جو خرچ کرتے ہیں. لیکن یہاں اہلک کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ او قیامت میں حسرت کرے گا کہ میں نے تو اپنا سارا مال کہاں لٹوایا؟ اسلامی دشمنی میں. تو یہ 3 معنی. لیکن ایک اور معنی بتاؤں، وہاں کچھ مسائل بھی ہیں. اور اکثر میں ایسا کرتا ہوں جب کوئی سوال کرے قریب ہی، اور اگر کوئی آیت مناسب ہو تو اسے کہتا ہوں کہ کل کا درس سن لینا. تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اسے جواب مل جاتا ہے، دوسرا ہے کہ درس بھی معلوم ہوتا ہے کہ درس کا کیسے ہوتا ہے. آیت بہت آسان ہے، سنتے رہیے اس آیت کو بہت غور سے. سورہ نساء کی آخری آیت، وَإِنْ هَلَكَ وَإِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ. امرؤن یعنی شخص ہلاک ہو جائے. کیا مطلب ہلاک؟ بالکل نارمل معنی، مر جائے. لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اس کے کوئی اولاد نہیں. اب ہمارے آپ کے یہاں کیا رواج ہے؟
ایک مسئلہ، سوال کا جواب دے رہا ہوں. کسی کے اولاد نہیں، وہ جب موت کے قریب آتا ہے تو ہمارے یہاں وہ مسجد مسلم الجماعت کے حوالے کرتا ہے نا ہمارے یہاں. آپ کے یہاں کیا کرتا ہے؟ مسجد کے حوالے. مسجد مسلمان قرآن سے دور، چونکہ بھائی بہنوں سے خلش رہتی ہے، جلن، حسد. ایسا جائز نہیں. سن لیں آپ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، بہن کو نہیں دیکھتے، فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا اس کا. کتنا؟ آدھا اس کا. بعد میں آدھا جماعت المسلمین کو دے دو. چلو آپ عقل کو ذرا گھماؤ. فَلَهَا النِّصْفُ، چلو بہن نہیں ہے، بھائی ہے، اولاد تو نہیں ہے، بھائی ہے، تو بھائی کو کتنا ملے گا؟ لڑکی کا 2 گنا تو پورا لے گیا. مگر آیت ہے وَإِن يَرِثُهَا فَإِن كَانَتْ لَهُ أَخٌ وَيَرِثُهَا. اب یہ نہیں فرمایا کہ نصف پورا اس کا، تو آپ جماعت المسلمین کو دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے جو تقسیم کی ہے، نہیں. تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آدھا بہن کا تو باقی کس کا؟ باقی بیت المال کا. لیکن لڑکا ہے تو وہ یرثها. تو یہاں معنی بتانے تھے ہلاکت کے نارمل، اور ایک مسئلہ بھی بتا دے جس میں پوری دنیا آج کل ملوث ہے، بہت غلط کام ہو رہا ہے. کلام پاک میں جن کے حصے مقرر ہیں ان کو وصیت بھی جائز نہیں، جانتے ہیں نا آپ. پھر آپ انہیں پوچھتے ہی نہیں، بہن کو بھی نہیں پوچھتے، بھائی کو بھی نہیں. تو یہ مسئلہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. یہاں بات چل رہی تھی اہلکنا کے 4 معنی آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے. تو سنیے گا، قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، لوٹیں گے نہیں. لیکن پھر اگلی آیت میں جمیع لدینا محضرون، لوٹیں گے، لیکن کہاں لوٹیں گے؟ میرے روبرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ محضرون، حاضر ہوں گے. مگر اس میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، سنیے. یہ لفظ شاید پہلی دفعہ آیا، غور سے سنیے. وَإِن نافیہ نہیں ہے، کلن ہر ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لما اللہ کے معنی میں، لما اور لما، جیسے کہ آپ سورہ طارق سنتے ہوں گے قرآ کی، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر ایک فرشتہ محافظ ہے. ان کل لما علیہا حافظ. لیکن یہ اصل میں بدل کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے، مگر سمجھیے کہ کلن کیا ہے. ترجمہ تو پڑھ لیے کہ نہیں لوٹیں گے مگر میرے روبرو سب حاضر ہوں گے. کیا مطلب سب کا؟ یہ سنیے غور سے. کیا مطلب؟ ہماری امت آج اس میں گمراہ ہے، انہیں سنائیے، بتلائیے کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے. ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا ہو بہو. کلن کا معنی کیا؟ ہر ایک. پھر جمیع الذین، زمین کا معنی کیا؟ سارے کے سارے. دیکھیے فرعون جو ہے اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے ہوگا. ذرا غور سے سنیے کہ جو اس قبرستان میں دفن ہوں گے شام کے، وہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے. یہ ان کی نصیب ہے کہ ان کو چلنا نہیں پڑے گا، وہی حشر کا میدان ہوگا. لیکن جو شرق میں ہوں گے، آسٹریلیا میں ہوں گے، وہ ان کے ساتھ اٹھیں گے. صحیح ہے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آسٹریلیا کے قبرستان کا آدمی شام کے قبرستان کے ساتھ اٹھے گا. تو یہ مراد ہے. تو وہ لوگ اپنے اپنے اٹھیں گے. مگر یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم ایک ساتھ جماعت کسی کا دامن تھامے ہوئے نکلیں گے؟ نہیں، کلن، اس کو یاد رکھ لیجئے گا. حاضر تو سارے ہوں گے، پوری دنیا کے قبرستان کے لوگ، مگر ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ انفرادی ہوگی. جیسے لائن لگاتے ہیں، بینکوں میں لائن لگاتے ہیں نا، دروازہ بند ہوتا ہے، 100 آدمی اندر ہیں، کوپن ملا ہوا ہے، سارے حاضر ہیں، مگر ایک ایک حاضر ہو گئے یا سب ایک ساتھ؟ ایک ایک. تو اب کیا بتاؤں یہاں پر ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ ہم نے دامن تھاما ہوا ہے. کس کا دامن تھامے ہوئے نا، اور خوش ہیں کہ ہم ان کا دامن تھامے ہوئے جنت میں پہنچیں گے. ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے. سب سے پہلے دامن کس کا؟ یہ جو امام ہے نا ہمارے،
مجال کیا کہ ہم اس امام کو چھوڑ کے دوسری طرف جائیں، نہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، جب ہم نے پڑھائی شروع کی تو پھر جب ایک کا دامن تھام لیا تو دوسرے کا دامن اب کیسے تھام رہے ہیں؟ بھائی ایک کا دامن تھام لیا، اب یہاں سے ہٹو نہیں. یعنی جو چیز بتلائی جاتی ہے وہ میں بتلا رہا ہوں. تو پوری دنیا میں 5 امام ہیں. ایک تو امام میں علی جسے کہتے ہیں، شیعہ ان کا دامن تھامیں گے. ہمارے یہاں 4 امام ہیں، مگر پھر جب دامن تھامنا ہے تو ایک ہی کا، پھر آپ کتنوں کے دامن تھامیں گے؟ اب دیکھیے، یہ خلافت تو بیعت کرتے ہیں تو ان کا بھی دامن تھامیں گے. پھر جو بہت مشہور ہے ہمارے جو عرس ہوتے ہیں 2-3 لوگ ہیں، ان کا بھی دامن تھامیں گے. تو آپ کا ذہن کیا اس چیز کو قبول کر رہا ہے کہ آپ کتنوں کا ہاتھ پکڑیں گے؟ کیسے جائیں گے آپ؟ کیوں؟ تو قرآن سے دور ہے، کسی کا دامن نہیں تھام سکتے. کلن لنا لما جمیع لدینا مدن، سارے کے سارے آئیں گے لیکن حساب کتاب انفرادی دینا ہوگا، اس کو یاد رکھیں. لہذا یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کا ہاں اجتماعیت ہونی چاہیے. کیوں؟ سیکھنے کے لیے، سکھانے. دیکھو ہم یہاں آتے ہیں، ہماری ایک جماعت ہے، لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دامن تھامے ہوئے نکلیں گے؟ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو محنت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اب یہ اللہ کی مرضی، چلو آپ قرآن کے چاہنے والے تو سب ایک ساتھ رہیں، یہ اور چیز ہے. لیکن یہ میں پیغام یہاں جو مفسرین نے دیا ہے تو آپ سنیے. جمیع لدینا محضرون. ابھی اور مزید سنیے. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون. اب نشانی جو ہے بتلائی جا رہی ہے زمینی، اور اس کے بعد زمین سے پیداوار کی. سب ایک ہی ربط ہے تو تلاوت کر لیتا ہوں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ترجمہ سنیے. اور ان کے لیے زمین جو مردہ ہے ایک نشانی ہے. احییناها کہ ہم اسے زندہ کرتے ہیں، یعنی برسات آنے کے بعد، اور اس سے حبن اناج ترجمہ کریں یا گلے نکالتے ہیں. فمنہ یاکلون اسی سے وہ کھاتے ہیں. دوسرا آیت. اور ہم نے بنائے اس میں جنات باغات من نخیل، تو ترجمہ کرتے ہیں کھجوروں کا، جبکہ نخیل کس کی جمع؟ نخلتن. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کھجور کے درختوں کے باغات ہے نا. کھجور کو تو تمرہ کہتے ہیں نا، تمرہ. وہ عنابن، عنب کی جمع انگوروں کے باغات. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کھجور کے درختوں کے باغات. لیکن کھجوروں کے باغات بھی صحیح ہے، اس سے مراد کیا؟ وہی لیا جاتا ہے، جیسے کہ نل آیا تو پانی آیا جی. لیکن ہمیں چونکہ سمجھ نہ آئی اس لیے میں نے فرق کر کے بتایا. وہ فجرنا فیہا من العیون، اور نہریں ہم نے اس میں جاری کی تاکہ کھائیں ثمرہ، ان سارے پھلوں سے کھائیں، انگوروں کے، کھجوروں کے. ٹھیک ہے نا. وما عملتہ ایدیہم، ذرا توجہ دیں، ان کے ہاتھ کی کارگزاری نہیں، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے. دوسرا ترجمہ سنیں. لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ پھل کھائیں اللہ نے جو عنایت کیے. وما عملتہ ایدیہم، ما موصولہ، اور جو تمہارے ہاتھ کی کارگزاری. دو یہ بھی صحیح ہے. اب اس کا مفہوم انشاءاللہ انتظار کیجئے. سب سے پہلے مردہ زمین نشانی ہے، سبھی جانتے ہیں. یہ ایسی مثال دی گئی ہے کہ آپ کسی کافر کو بھی، کٹر سے کٹر کافر کو بھی کہیں جو تعلیم یافتہ ہے، وہ متاثر ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، تجربہ کر کے دیکھیں کہ مردہ زمین ہے، خشک ہے، دھول ہے، چپل سے رونتے ہیں جانور، انسان. اور جب برسات کا موسم آتا ہے، بارش برستی ہے تو اس میں تازگی آتی ہے. یہ ہے مردہ زمین کو زندہ، فوراً متاثر ہوگا. تو یہی وہ قبرستان ہے. جب ایک بوند ہلکی سی برسات کی قبر کے اندر داخل ہوگی سمجھانے کے لیے، تو وہ، جبکہ وہ تو چینک ہے، وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے. یقین کیجئے متاثر ہوتا ہے کافر بھی. اب اس سے ہم نے گلہ نکالا. جانتے ہیں
یہ زمین سائنس بھی ناکام ہے کہ تخم ریزی کرے آپ پاشی کرے، اس کے بس کی بات نہیں. کرو تخم ریزی اور آپ پاشی، لیکن توفیق کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. پانی کون سا آپ لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. ندی نالے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر لمبے کیے ہیں. تو سائنس بھی عاجز ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے. لیکن ابھی سنتے رہیے. اور یہ کہ ہم نے بنائے اس میں باغات، جنتن کی جمع جنات، یہ ہے دنیا کے باغات. لیکن غور کیجئے، کھجور کے لیے بجائے پھل کے درخت کا نام لیا گیا ہے نا، نخیل. اور انگور کے لیے بجائے انگور کے درخت کا نام کیا؟ کرم، اس کے بجائے پھل کا. یہ کیا بلاغت ہے قرآن شریف کی؟ بھائی جب قرآن شریف پڑھنا ہے تو سوچ سمجھ کر. یاسین تو سب کی چاہتی سورہ ہے، اس لیے میں محنت کر رہا ہوں اس پر. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے اس چیز کو محسوس کریں گے. یہ ہے وہ صفات. کس کے صفات؟ جسے اللہ نے کیا نام دیا؟ علماء. آپ سوچ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو رمضان کا مہینے کے لیے بشق تمرتن ہے نا، کھجور کی ایک ٹکڑا بھی، پھانک بھی کسی کو افطاری کروائے. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نخیل. تو سنیے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربستان میں یہ چیزیں مشہور تھیں اور اسی پر ان کا معاش تھا. جس کے پاس کھجور کے درخت ہوں اور انگور کے درخت ہوں اور اونٹ ہوں وہ مالدار. ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا جس کے پاس چاول کی کھیتیاں ہوں، آم کے درخت ہوں وہ مالدار. ایک وقت ہوتا ہے. تو اس حساب کی مثالیں ہیں. اب کھجور جن لوگوں کے یہاں ناریل کے درخت ہیں یا سپاری کے درخت ہیں، وہ کھجور اور یہ یعنی سیم ہے، کوئی فرق نہیں اس میں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان درختوں کی جڑ بھی کام آتی ہے، پتے بھی کام آتے ہیں. چھت پر لگائے جاتے ہیں. جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں نا، برسات سے حفاظت کے لیے، دھوپ سے سردی سے حفاظت کے لیے کوئی چیز پھینکی نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی. کس کی؟ کھجور کے درخت. رہا انگور تو جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے درخت کی کوئی قیمت نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب مثال دے رہے ہیں تو کس کی؟ جو تمہارے لیے استفادے کی چیزیں ہیں اس کی مثال دے رہے ہیں. ورنہ اعتراض کرنے والے ایسا کیوں؟ وہ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اس کی حکمت اور اس کے علم کی بنیاد پر، اور اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اس میں حکمت. تو غور کیجئے کلام پاک میں کیا ہے، کیسی دلچسپ باتیں ہیں. تو جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون. اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں. اب یہ چشمے آپ جانتے ہیں سمندر میں ہیں، پہاڑوں میں، ہر طرف ہیں. لیکن اگلی آیت سنیے، تاکہ کھائیں اللہ کے پھلوں میں سے. اور یہ تمہاری کارگزاری نہیں. پہلے یہ تفسیر سن لیں. اس لیے کہ ہم جو ہے وہ بوتے ہیں، کسان ہل چلاتا ہے، دانہ بوتا ہے. یقین مانیے کہ کچھ دانے تو چڑیا چپ کے کھا جاتی ہے. ہوتا ہے نا. ابھی دانے تو گن نہیں سکتے. اگر 5000 دانے بوئے ہیں تو 5000 نہیں اگتے ہیں، 3000. لیکن ہو سکتا ہے ٹڈیاں کھا جائیں. تو یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ. کچھ زمین بنجر ہوتی ہے، ہل چلاؤ پھینکو کچھ نہیں اگتا. ہے کسی کے بس کی بات؟ تو یہ چیلنج ہو رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سنیے یہاں پیغام کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ باغات اور ہمارے یہاں بھی روزی تمہارے ہاتھ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ تم جب کام کرتے ہو تو ہماری توفیق سے. پھر تم نظر و نیاز کسی اور تیسرے کو کہاں کرتے ہو؟ تیسرے کی پوجا کیسی؟ یہ کس نے؟ یہاں پیغام تو یہ ہے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے. جہاں بھی دیکھو تو نذرانے، پہاڑ کو نذرانے، سمندر کو نذرانے. ابھی ہمارے بھائیوں کی بات اب آئے گی جب اس کی دوسری تفسیر کریں گے. دوسری تفسیر سنیے. دیکھیں قرآن ایسا ہے، آپ 2 تفسیریں کریں، 3 تفسیریں کریں. ویسے تو گھبراتے ہیں لوگ، مگر سنیے دوسری تفسیر. 3 نہیں کرتا ہوں، کتنی؟ 2. سنیے گا. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اس کے دیے ہوئے میں سے بھی کھاتے ہو اور تمہارے ہاتھوں کی کارگزاری سے بھی کھاتے ہو. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں روٹی بنائی، چپاتی،
کسی دن بیگم نے پراٹھا بنایا، انڈے کا پراٹھا، اور کون سا دلچسپ پراٹھا ہے، اور بھی ہے میرے خیال سے، قیمے کا پراٹھا، اور نا چلو گوشت کو کیا حلیم بنایا، آلو پراٹھا، چلیے، اور کیا پکوڑا اور بریانی اور مرغ مسلم. جی ہمارا حیدرآباد کا ڈش بہت اچھا ہے مرغ مسلم، کبھی کھایا آپ نے؟ جی مرغ مسلم، اور بکری مسلم. بکری مسلم یہ کیسا ڈش ہے؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ بکری مسلم پہلے یہی ہوتی تھی، ہم کھا چکے ہیں. اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ مندی مذہبی میں نہیں ہوتا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما عملت ایدیکم. دیکھو بیگم کے ہاتھ کی کارگزاری کون بناتی ہے؟ بیگم. ہم بھی بناتے ہیں جو بھی آپ میں جانتا ہو، مگر پیغام کیا ہے؟ قرآن کی آیت دیکھو، تفسیر صحیح، پیغام کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کی توفیق، بناتی کون ہے؟ تمہاری بیگم. نذرانہ کہاں چڑھتا ہے؟ کون سے بابا کے پاس؟ ہاں بتاؤ کیا پیغام دیں بھائی؟ ہے کہیں لکھا ہوا؟ چلو بیگم کا نام آ گیا، جانتے ہیں نا، مستعار، مجاز، یا ہمارے یہاں جو باورچی بہت مشہور ہے ان کا بھی نام آ گیا. تو نذرانہ کس کا ہونا چاہیے تھا؟ بتائیے آپ. یہ پیغام ہے. کیا کیا ہے قرآن میں، کیا نہیں ہے. بڑی دلچسپ باتیں ہیں، کسی کی تعریف ہے، لیکن ہر قصہ، ہر واقعہ چیلنج ہے کسے؟ کہ ہمارے جو لوگ مزاروں پر نیاز کرتے ہیں، بتائیے انہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت بتاؤ کہ ہم انہیں بتائیں کہ ان کے لیے دلیل قاطع ہو جائے. اب کیسے بتائیں صاحب؟ نہیں بتا سکتے نا. یہ تو بتدریج آتے رہیے درس میں. تو بہرحال سنیے گا. وما عملت ایدیہم، 2 تفسیریں یاد رہی نا آپ کو، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ زیادہ الجھائے نہیں آپ کو. اب سبحان سے شروع ہو رہا ہے درس، اور یہ آخر تک جائے گا. جتنا بھی ہو سکے ہم کوشش کریں گے اپنے وقت کے اندر، مگر ایک کے ساتھ میں رہیے میرے. کیا بیان کیا جا رہا ہے سنیے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. دوبارہ تلاوت کرتے ہیں. اب یہ بہت اہم آیت ہے. ویسے تو ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن ابھی سنیے انشاءاللہ وقت کے اندر ہی. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج، جوڑے بنائے، زوجہ جوڑے، کلہا. پھر تفسیر، جو زمینی پیداوار ہے، مما تنبت الارض، ومن انفسہم، جو تم میں، جو ہم پیداوار، ہمارے یہاں جو نسل مراد ہے اس سے، ومما لا یعلمون، اور اس کے بھی جوڑے بنائے جسے ہم نہیں جانتے، یعنی لوگ. تو 3 قسم کے. زمینی پیداوار کیا؟ سبھی جانتے ہیں، ابھی ذکر ہوا. اور ہماری پیداوار کیا؟ آپ جانتے ہیں، ہماری نسلیں. اور جو نہیں جانتے وہ کیا؟ بہت مشہور ہے کہ ابھی دنیا میں یہ جتنے کیا کہتے ہیں اس کے قارات، یہ جو حصے بنائے، ہمارے یہاں بر اعظم اور صغیر ایسا کچھ کہتے ہیں نا. جی ابھی کچھ باقی ہیں، سائنسدان وہاں پہنچ نہیں سکے، مگر یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہاں جوڑے کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا؟ یعنی ایسے بھی دنیا میں ہیں جوڑے ہم نہیں جانتے. تو اب یہاں کیا سمجھنا ہے؟ جوڑا کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے اس آیت میں. پہلی بات تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمینی، پھر ہماری نسل سے، پھر جسے ہم نہیں جانتے. تو وہ بات نہیں. اور میں نے مثال دے دیا، یعنی سائنسدان اور انسان ابھی کتنی کمزور ہے. تو سنیے، ابھی جوڑے ہم نہیں جانتے. پہلے جوڑا کسے کہتے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے میل اور فیمیل، یہی کہیں گے نا. جی یہ بھی ایک جوڑا ہے، مگر جوڑے کی 2 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھیے، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کے جوڑے. تو ایک تو جوڑے ایسے کہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، سمجھ رہے ہیں نا.
اچھا یہ مقابل کیسے؟ تضاد نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک میل اور دوسرا کیا فیمیل, ٹھیک ہے نا, یہ جوڑے ہوئے, مگر آپ بتائیں کہ یہ جوڑا جو ہے مختلف ہے, یہ کیا ٹکراؤ ہے؟ ایک ہی ہے. بھائی ہمارے ماں باپ کون ہے؟ میل اور فیمیل, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اختلاف ہی نہیں ہے, یہ ٹکراؤ ایسا نہیں ہے تضاد والا جیسے کہ انگار اور پانی. تو یوں سمجھیے کہ جوڑا جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک جوڑا آپس میں مختلف, تضاد نہیں, میل اور فیمیل, ان کے خصائص خصوصیات الگ ہیں مگر یہ ایک ہی ہیں. اور ایک جوڑا تماثل. یہ تماثل جو ہے نا تجوید والے بہت جلدی سمجھیں گے. ادغام مثلین جانتے ہیں لیکن میں آسان کہہ دیتا ہوں ادغام مثلین کسے کہتے ہیں. یہاں پر کوئی لفظ ہو تو بتاؤں. ہاں دیکھیے والقمر قدرناہ, اگلی آیت میں آ رہا ہے والقمر قدرناہ, تو دال ڈبل نہیں لکھا جائے گا. یہ عبد الجبار ہے نا, تو دال کو بال کو اس کے کہیں گے ادغام مثلین, یعنی ایک ہی ہے, ایک ہی حرف ہے ان کا ادغام, تو ڈبل نہیں لکھا جاتا. جیسے ریان ہاسپٹل ہے, ریان لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ اصل میں تو یہ ہے ادغام مثلین. تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جوڑا مماثل بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ بھائی میل فیمیل, لیکن میل میں بھی جوڑا ہے فیمیل میں بھی جوڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو کیا کلہا, یہاں تک کہ سائنس کہتی ہے کہ پتھر میں بھی جوڑا ہے. اللہ پتھر میں جوڑا ہے؟ جی ہاں. وہ کیسے؟ ایک مرد ہے جوان, ایک مرد ہے بوڑھا, جوڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مثل. کیا دونوں میں ٹکراؤ ہے؟ ایک عورت ابھی شادی شدہ نہیں, ایک عورت شادی شدہ, جوڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جوڑا ہے. تو ہر چیز میں جوڑا ہے. پتھر میں جوڑا ہے, نباتات جمادات ہر چیز میں جوڑا ہے. اور اس کو جانتے ہیں, سائنس نے بھی تحقیق کی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں جوڑا ہے. تو کیا خلق الازواج کلھا. اب آپ بتائیں کیا یہ کچھ ہمارے لوگوں نے لے لیا اس آیت کو. جانتے ہیں اس آیت کو کہ اگر کوئی آپ سے کہے, یہ تو تحقیق کی انہوں نے, مگر اصل تحقیق سے اس کے نصیحتیں, آپ نام نہیں بتاؤں گا, وہ کتابیں ملتی ہیں, لیکن واللہ یقین مانیے اس کتاب سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو آپ کو ملے گا. دیکھیے قرآن سے تبرک حاصل کرنا چاہیے. میں اس چیز کا سے منع کرنے والا نہیں ہوں. جیسے یاسین کو میں نے بتلایا تھا, تو اگر کوئی اولاد کا خواہاں ہے تو وہ دعا پڑھے. زکریا علیہ السلام کی یہ بھی ایک دعا ہے کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. تو خاتون کہے کہ کیا میرا جوڑا نہیں ہے, کدھر ہے اللہ؟ تو پڑھتے رہے. اس سے ہم انکار نہیں کرتے, مگر یہ آیت اسی کے لیے نہیں. اس آیت کو نوٹ کر لیں, 36ویں سورہ 36ویں آیت, یہی ہے نا جی. لیکن یہی ہم قرآن کے مقاصد نہیں ہیں جی. اب سنیے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. ہوا نا ترجمہ اوپر کا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ جی. اب ان کے لیے ایک نشانی ہے رات. اب دیکھیے رات دن کی کئی باتیں ہم سن چکے ہیں, مگر یہاں کچھ اور ہے, لہذا ساتھ میں رہیے. چونکہ آج کل چل رہا ہے کلپ میں کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ پہلے انڈا. سنے ہوں گے آپ نے, دیکھے ہوں گے جی. عجب پریشان کرتے ہیں کہ پہلے مرغی کے پہلے انڈا. تو یہ بھی چل رہا ہے کہ پہلے رات کے پہلے دن. اب ہم کیا جواب دیں گے؟ آج کی آیت آپ کو بتلائے گی پہلے رات اللہ نے پیدا کیا ہے, پہلے دن, اور پہلے مرغی یا پہلے انڈا. کیا جواب دیں گے؟ سنیے. اور مفسرین اس آیت سے بتاتے ہیں, یہ جو ماسٹر مفسرین ہے وہ, کہ نشانی ان کے لیے رات و دن, نہیں رات. نسلخ منہ النہار. آپ یہاں مذبح خانے گئے, ہم لوگ مذبح خانہ بولتے ہیں جہاں بکرا اونٹ ذبح کیا جاتا ہے. غیر مسلم کیا بولتے ہیں؟ قتل خانہ. عجب سا لفظ ہے, چونکہ ان کے یہاں مذبح نہیں ہے نا, مگر یہاں مذبح خانہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ مسلخ. کبھی آپ گئے؟ ہاں اب سمجھیں گے. تو مسلخ یعنی کیا؟ اونٹ کی چمڑی ادھیڑنا. بکرا لے آئیے, اس کی ہم چمڑی ادھیڑ کے دے دیں گے یا چھیل کر دے دیں گے. ہمارے یہاں چھیلنے کا لفظ ہوتا ہے جی. تو ذبح کریں گے تو چھیلیں گے نا, تو آپ سمجھیں گے. سنیے گا کہ رات کہ ہم دن کی چادر اس سے ادھیڑتے ہیں چھیل کے. تو وہ ایک چادر ہے سفید, اس کو نکالتے ہیں. کس سے؟
رات سے، ٹھیک ہے نا، نسلک منہ النہار فاذا هم مظلمون، تو اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب، جب اونٹ کیا چمڑا نکالا جائے تو چمڑا اونٹ ہے یا اونٹ اونٹ ہے؟ اونٹ، چمڑا تو نکالا گیا ایک جز، تو رات اصل ہے اس آیت سے۔ سائنسدان کچھ بھی کہیں، رات اس پر ہم چادر چڑھا لیتے ہیں دن کی تو دن، چادر کھینچ لیتے ہیں تو رات، معلوم ہوا؟ چلیے اچھا، دوسری بات، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا۔ مان لیجئے کہ آج 29 شعبان ہے، رات کو مغرب کو چاند ہوا تو ہم تراویح پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہفتے کا دن شروع ہوا مغرب سے، تو پہلے رات ہوئی کے دن رات۔ چلیے مان لیجیے کہ آج 29 رمضان کا دن ہے، آج مغرب میں چاند ہوا تو کیا پڑھیں گے؟ تراویح چھوڑ دیں گے، عید کی تیاری۔ تو معلوم ہوا کہ دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے ہو۔ البتہ یوم جو ہے یہ مشترک ہے، کہتے ہیں نا یوم مشترک ہے، نہار کے معنی دن اور لیل کے معنی رات، اور ہمارے یہاں تو رات اور دن۔ تو بہرحال یہ اچھا وہ رہ گیا مرغی اور انڈا۔ مختصر یہ کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن شریف میں کیا ہے یہ دیکھو، خلق الازواج کلھا، تو مرغا مرغی کے بھی ہم نے جوڑے بنائے، جیسے انسان کے آدم اور حوا کے جوڑے، پہاڑوں کے، سمندروں کے، درختوں کے، تو مرغا مرغی کے، پرندوں کی بھی، اس کے بعد انڈا ہوا۔ یہ کیا لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ پہلے انڈا ہوا کہ پہلے مرغی، یہ کیا بات ہے؟ پھر سائنس بھی یہی کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ انڈے میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ مرغی نکالے، مرغی کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ انڈا نکالے۔ اب اگر انڈا ہے تو اس میں مرغی کی ضرورت ہے، اس کی اس گرمی کی، تو آج کل وہ پولیٹری مشینری سے کرتے ہیں، یہ سائنس بھی کہتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی مسئلہ ہو گیا، بچے پریشان ہوتے ہیں۔ چلیے لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ چلیے شمس ہے اور قمر ہے، اگر شمس بھی ہم فارغ ہو جائیں تو کافی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، ساتھ میں رہیے غور سے۔ سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے تک، لہا جو اس کا ٹھکانہ ہے، سورج چلتا ہے، چاند تو ابھی بعد میں ہے۔ یہ اندازہ اس عزیز کا اور اس علیم کا، یہاں پھر صفتیں لائی گئی۔ یہ کیسے آپ دیکھیں گے؟ سورج چلتا ہے، پہلے اس کی چال بتاؤں، یومیہ چال، پھر سالانہ چال، پھر اس کا ٹھکانہ، یہ تین چیزیں سمجھنا ہے۔ اگر اس سے فارغ ہوتے ہیں نہیں تو پھر کمر والے آئندہ۔ آپ دیکھیے گھروں میں اپنے، جب سورج جھانک کر دیکھتا ہے، یہ اس کی روزانہ کی چال، تو آپ دیکھیے وہ ایسا رہتا ہے، کل ایسا، پرسوں ایسا، یہ اس کی روزانہ کی چال۔ 6 مہینے سے دیکھیں گے تو ادھر کا ادھر چال ہوئی نا، یہ اس کی چال ہے۔ فرق ہوتا ہے، سورج ابھی 6 مہینے سے دیکھیے ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، رات کبھی فجر کے، آج کل اذان ہو رہی ہے کب اور کب ہوتی ہے، یہ اس کی چال ہے، یہ اس نے مقرر کیا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ ایسے جا رہا ہے تو فٹ سے ایسا ہو جائے، نہیں۔ آپ دیکھیے، دیکھتے ہیں ہمارے یہاں دیہات جو مکانوں میں رہتے ہیں، اب فلیٹ میں تو کہاں جھانکتا ہے سورج، اندھیرا ہی اندھیرا ہے جی۔ لمستقر لہا، دیکھیے یہی آیت اور بخاری کی حدیث، مگر وہ بخاری کی حدیث بہت مختصر ہے، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے تو مختصر ہے۔ وہی حدیث امام بخاری نے کیا ہے، خلق الشمس والقمر، بدایت الخلق کر کے ایک باب باندھا ہے، وہاں تھوڑی تفصیل سے ہے۔ تو میں پہلے یہ بتاؤں، سنیے، یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے اور اس پر کئی مسائل ہیں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے میں سورج طلوع ہونے کے وقت، اس پر کئی مسائل ہیں۔ ایک، مسجد میں، ظرف مکہ اور زمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی ساتھ تھا، سورج طلوع ہونے کے، سورج غروب ہونے کے وقت، ڈوبنے کے وقت، کیا ہے حدیث میں، سورج غروب ہونے، یعنی مغرب کے لیے پہلے جاتے ہیں نا، تو سورج غروب ہونے کے وقت مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں، معیت ساتھ میں۔ تو فرماتے ہیں ابو ذر، جانتے ہو کہ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ کوئی کہتا ہے غروب ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ٹکیا غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس نے اپنے لا علم کا اظہار کیا، کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ و رسول عالم، تو فرمایا یہ عرش کے نیچے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرتا ہے، یعنی جب ڈوبنے جاتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے یہاں ختم کر دی، چونکہ انہیں مستقر ہی بتانا تھا،
پھر بدایت الخلق میں شمس والقمر میں بتایا کہ ہر روز جب وہ ڈوبنے جاتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، پھر اسے حکم کرتا ہے کہ اب گزرو، تو وہ گزرتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ اب نہ گزرو، جہاں سے آئے واپس جاؤ۔ تو یہ حدیث ہوا، یہ حدیث تو سمجھ میں آئے۔ اب معلوم ہوا کہ سورج ڈوبتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ دوسری حدیث، سورج جب طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں اکثر جو اسنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں نا غیر قوم، وہ اکثر باہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین بھی صرف پردہ آڑ میں لیتے ہیں، یعنی دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ سورج نکلتے نکلتے وہ نہاتے ہیں، اور فوراً نہانے کے بعد وہ چونکہ پاک صاف ہو گئے تو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا اور علم بھی ہے اس کا، چونکہ اس وقت انہی کی پوجا ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ آپ دیکھیں گے سورہ حج کی آیت ہے، حامیم سجدہ کی ہے، وہاں پر ذکر ہے کہ سورج چاند سب سجدہ کرتے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ چاند سورج کو سجدہ نہ کرو، اگر سجدہ کرنا ہو تو اس ذات کو۔ تو اس کی مثال کیوں دی جا رہی؟ چونکہ اس وقت اس کی سجدہ کیا جاتا تھا، اس وجہ سے یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ یہاں پیغام ہے ہمارے لوگوں کو بھی، وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ جو مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں آپ کیا جواب دیں گے؟ چاند سورج کو تو ہم نہیں کرتے، چونکہ اس وقت ان کی پوجا ہوتی تھی، اس وقت مزاروں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، امام نہ علی کی اور نہ ہمارے یہاں جو ان کے مرشدین ہیں نہ ان کی۔ تو یہ ان کے لیے پیغام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ طلوع ہے اور غروب کا وقت ہے، اسی وجہ سے کہ وہ جا کر کھڑا رہتا ہے سورج کے سامنے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ یہ تو مسئلہ سبھی جانتے ہیں۔ زوال کے وقت کیوں؟ زوال میں تو وہ سنگ لے کے کھڑا نہیں ہوتا ہے، چونکہ زوال کا وقت ایسا ہے کہ وہاں جہنم کو دہکایا جاتا ہے، یہ حدیث ہے، لہذا اس وقت بھی منع کیا گیا۔ اور دوسرے دو آپ جانتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے سے پھر سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر میں غروب تک، یہ ممنوع اوقات ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں اس میں، دیکھیے فجر کی نماز اذان دیکھیں، لیکن کون سی اذان؟ جو یہاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں اذان بالکل آخری وقت میں ہوتی ہے، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ چونکہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ 2 دفعے جماعت ہو، ایسا وقت چھوڑ کر اذان دیں۔ تو ابھی آج کل یہاں سمجھیے کہ 5:30 کو اذان ہو رہی ہے، اور تو 5:30 کو اذان ہوئی تو 6:30 6:45 کو سورج نکل جاتا ہے، یہ یاد رکھیں حساب، 1.25 گھنٹے کے بعد۔ تو 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نماز پڑھیں، گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اذان کو خیال میں رکھیں، یعنی 1.25 گھنٹے کے بعد سورج، تو آپ 10 منٹ رکتے ہیں تو 15، تو وہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ رکھیں۔ مغرب کا ٹائم بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، جس وقت اذان مغرب کی ہوئی تو 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی 1.25 گھنٹے بعد شفیع وہ غائب ہو جاتی ہے سرخی، تو یہ نوٹ کر لیں۔ البتہ رمضان کا تو یہاں آپ جانتے ہیں کہ یہاں عشاء کو تاخیر سے کیا جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے اس کے برعکس، کیونکہ پہلے میں باہر کے مسائل نہیں بتاتا تھا، لیکن اب چونکہ تجربہ ہوا، چونکہ باہر کیا ہوتا ہے کہ رمضان پورے سال میں وہ آدھا گھنٹہ لیٹ، یعنی سب ممالک میں نہیں، بعض ممالک میں، جیسے کینیڈا سے سوال آیا تھا کہ وہ وہاں مثلا عشاء کی نماز 8 بجے ہوتی ہے عشاء کی، تو رمضان میں 7:30۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پریشان ہے۔ مغرب کی اذان کب ہوتی ہے؟ تو 1.5 گھنٹہ پہلے جائیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 7:30 کے پہلے جائیں 1.5 گھنٹہ، تو میں نے کہا 1.5 گھنٹہ ہو گیا، آپ کے یہاں عشاء کی اذان لیٹ ہوتی ہے، دیکھیں نا۔ تو یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، اگر وہاں ایسا ہے تو آپ فوراً چیک کریں مغرب کی اذان۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا، لیکن مجھے اور کچھ مسائل بتانے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حرم شریف میں جاتے ہیں، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج، تو کیا کیا جائے؟ طواف آپ کرتے ہیں، ہے نا، عصر کے بعد کرتے ہیں نا، فجر کے بعد لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں، وہ تحیۃ الطواف، جی نہیں، واجب الطواف، جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حرم میں تو تحیۃ المسجد نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، حرم کا تہیہ کیا ہے؟ طواف۔ مسجد کا تہیہ کیا ہے؟ تحیۃ المسجد۔ اور گھر کا تہیہ سلامی، آپ جانتے ہیں، اور قبرستان کا تہیہ کیا؟ دعا، وہ جو ہے وہ، جی۔
تو سنیے گا، اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے، وہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو جاؤ تو تحیۃ المسجد ادا کرو۔ تو علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ جو اوقات ممنوع بتائے گئے ہیں یہ اس میں شامل نہیں، آپ جب بھی داخل ہو جاؤ۔ عصر کے بعد، جیسے عصر کی نماز ہم نے یہیں پڑھی اور دوسری مسجد دیکھنے گئے، آپ داخل ہوئے، نماز پڑھیے، یہ مسئلہ ہے۔ مگر ہمارے یہاں لوگ مخالفت کرتے ہیں چونکہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں حدیث کو، یہ مسلک ہے۔ تو جب حرم میں آپ جائیں گے تو آپ نے طواف کیا نا، تو سبب ہوا نا، سبب ہوا کہ نہیں؟ کیا سبب ہوا؟ آپ نے طواف کیا تو نماز پڑھی ہے۔ جنازہ آیا تو کیا ہوا؟ سبب ہوا تو نماز پڑھی ہے۔ یہ سبب کا مسئلہ تھوڑی توجہ دے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، مسجد میں آپ داخل ہوئے نا، داخل ہوتی آپ کو کیا کرنا چاہے، لیکن کیا آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی یہاں آتا ہے، کوئی یہاں آتا ہے، کوئی وہاں آتا ہے۔ تو آپ کے لیے جو نماز تحیۃ المسجد پڑھنے کا جو سبب وہ گزر رہا نا، دروازے کے پاس گزر گیا، اس کو ذہن میں رکھے تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گزر گیا اور آپ آ گئے، تو آپ وہاں کھڑے ہیں، جنازہ شامل ہوا تو سبب واقع ہوا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ سبب واقع ہوا۔ طواف کیا، سبب واقع ہوا۔ اب سنیے گا، یہ تو آپ سمجھ گئے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے آئے، آپ جانتے ہیں کہ بیگم کو کہیں گے عصر کے بعد تو وہ تیار ہوتی ہے مغرب سے پہلے، یہ تو اصول ہے خواتین کا۔ اب آپ نے عصر کی نماز پڑھے، اب آپ 5:30 بجے نکل رہے ہیں، اب نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی ہاں، کچھ بولیں گے پڑھ سکتے ہیں، کچھ بولیں گے نہیں۔ تو سنیے گا، جو بولیں گے پڑھ سکتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں سبب ہوا نہیں ہوا؟ کیونکہ عمرے کی کیا احرام کی، ویسے تو احرام کی نماز نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ حضرت کو کہتے ہیں میں سمجھانے کے لیے، احرام کی کوئی نماز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد احرام باندھے تھے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں ہے تو سنت پڑھیں، حرج نہیں ہے۔ لیکن عصر کے بعد اگر آپ احرام باندھتے ہیں تو نماز کب پڑھنی ہے؟ احرام باندھنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی دونوں، اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز سلام پھیر کے کہا کہ لبیک عمرتن، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابھی آپ نے عصر کے بعد، سبب تو ہوا نہیں، سبب نہیں ہوا۔ نماز کب پڑھنا ہے؟ لبیک عمرتن کہنے کے بعد، تو ابھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور لبیک عمرتن کہنے کے بعد اگر نماز پڑھیں گے وہ تو نماز نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ تو ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ عصر کے بعد اگر احرام باندھتے ہیں تو نماز نہیں۔ بہرحال اتنا بھی ہوا، ابھی القمر کو سننا ہے چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اصل اس کا جو میرا پیغام ہے ہمارے بھائیوں کو، بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ پکوان، یعنی یہ غذا اور ہمارا پکوان کسی کا ہاتھ نہیں ہے تیسرے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو نیک توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت ادا کرے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلیے، چونکہ کچھ مسائل تھے اس لیے وقت لگا، نہیں تو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وضو سبب ہو چکا نا، سبب ہو چکا، صحیح ہے۔ سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو سبب ہو چکا، کمپلیٹ ہوا نا۔ جی آپ نے جو بتایا سورج ڈوب جاتا ہے، جی سائنٹیفکلی سورج ڈوبتا نہیں ہے، دنیا گول ہوتی ہے۔ ہاں، وہ اور چیز ہے، لیکن سمجھانے کے لیے انسانوں کو یہی سمجھ سکتے ہیں نا۔ وہ کہاں اب وہ اس طریقے سے آپ سمجھیں گے تو مشکل میں پھنسیں گے، وہ اور چیز ہے۔ وہ جو گھومتی ہے نا اس سے یہاں بحث نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک سورج تو ڈوبتا نہیں، ڈوبتا نہیں، وہ تو ہاں نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، ہاں اوجھل ہوتا ہے۔ جی نہیں، وہ تو تحقیق ہو چکی ہے، لیکن ہے کہ یہاں ہمارے یہاں قرآن شریف میں ہے غروب اور شروق، شرق نکلنا، تو گویا کہ نظر کے سامنے نکلا نا، اس سے کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں، وہ تو سب جانتے ہیں۔ اس لیے بعض کہتے ہیں نا سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، ترجمہ کیا ہے۔ وہ
अर्श के नीचे चला जाता है तो वो कैसे? اب یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا، عرش کے نیچے سے وہ سورج تو کہاں ہے؟ اوپر ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ کہاں سے؟ وہ تو اوپر ہے، عرش بھی اوپر ہے، تو عرش کے نیچے سے کہاں سے؟ یعنی متصل نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں، وہ کہاں سے بہت نیچے سے جاتا ہوگا، اس کا جو مدار ہے نا، ابھی آگے آ رہا ہے، اس کا جو مدار ہے وہ ہمارے اوپر ہے، تو عرش کا مقابل ہوا نا، عرش کا مقابل ہوا یہ، چونکہ حدیث ہے. ہاں وہ ڈوبتا ہی ہے نا، ہماری نظروں سے تو وجل ہوتا ہے نا. وہ آگے ابھی چاند باقی ہے، ابھی تو چاند، لیکن وہ تو آگے آ رہا ہے نا، فی فلک یسبحون، تو اس کو آئندہ سبق پہ رکھیں. جی چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے وائٹ دبانا ہے. جی